صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد، دامن رسول میں آنے کے بعد، غلام رسول کی دولتوں سے مالا مال ہونے کے بعد ہمیشہ یہی سوچتے رہے، یہی خیال کرتے رہے کہ کس طرح اسلام کو سنوارا جائے، کس طرح اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، کس طرح لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا جائے، کس طرح لوگوں کو بتاتا جائے کہ سامنے جن سے روکا جائے، کس طرح ایمان خدا، کس طرح ایک خدا کی وحدانیت کا درس دیا جائے، کس طرح رسول عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت کا چرچا کیا جائے، کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکورہ باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے صبر کے بندھن کو توڑتے ہوئے بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں طلب اسلام کی اجازت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے پیارے صدیق، ابھی تو ہم تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہیں، رفتہ رفتہ جب مقدار بڑھ جائے گی تو دھیرے دھیرے تبلیغ اسلام کا کام بھی اعلان شروع کر دیا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تبلیغ کا جذبہ تھا، اشاعت دین کا دور تھا، بار بار دل میں یہی خیال فرما پیدا ہونے لگا کہ جب تک تبلیغ اسلام اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے نہ کی جائے گی، اشاعت اسلام بہت مشکل ہے۔ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اعلان تبلیغ اسلام کی اجازت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر کے جذبہ یار تبلیغ کو دیکھ کر، جذبہ اشاعت دین کو دیکھ کر اجازت فرما دیے کہ اجازت ملتے ہی فوراً مسجد حرم کے پاس تشریف لے گئے اور مساجد نا انداز میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو دعوت والی کیا دے دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو سن کر کافر و مشرکین جل بھن کر کباب ہو گئے۔ غیظ و غضب میں ڈوب کر لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محرم میں لے لیا اور بے دردی کے ساتھ مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس قدر مارا کہ آپ کا جسم لوہار ہو گیا اور آپ کے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ زبان کی بولی بند ہو گئی اور بے ہوشی طاہری ہو گئی اور کافر خوش ہو گئے اور کافروں کے خیمے میں خوشیاں منائی جائے گی۔ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اب اگر صدیق زندہ بھی ہوں گے تو دامن مصطفیٰ سے الگ ہو جائیں گے، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیں گے اور تبلیغ اسلام کا کام بند ہو جائے گا، دوبارہ ایسا حرکت سے باز آ جائیں گے، کیونکہ جب تبلیغ اسلام کے بارے میں سوچیں گے فوراً ابو بکر کو یہ تکلیف یاد آ جائے گی۔ مگر قربان جاؤ ابو بکر صدیق کے حوصلے پر، قربان جاؤ ابو بکر کے ہمت پر، قربان جاؤ صدیق اکبر کے جوش و جذبے پر کہ بے ہوشی سے جیسے ہی ہوش آیا اور آنکھوں کھولے اور رشتے داروں نے پوچھا، یہ ابو بکر، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تمہاری کیا تکلیف ہو رہی ہے؟
جواباً ارشاد فرماتی ہے، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میری محبوب کیسی ہے، بتاؤ یہ لوگ میری آقا کیسی ہے۔ جتنے رشتہ دار تھے ابو بکر صدیق کے تیوار کو دیکھ کر ناراض ہو گئے، غصے سے تلملا گئے اور واپس ہو گئے، کیونکہ اس لیے کہ ان لوگوں نے سوچا تھا کہ حملہ سخت ہوا ہے، غصی پر غصی طاری ہے، ہوش میں آتے ہی رسول کا نام نہیں لیں گے، مگر ان کے جواب سے ان لوگوں کو سخت مایوسی ہوئی اور سمجھ گئے کہ عشق میں کمی آنے کے بجائے اور بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر سب کے سب واپس چلے گئے، اب صرف آپ کے ماں آپ کے باپ پاس بیٹھے رہے اور محبت و پیار سے آپ کو تسلی دیتے رہے۔ آپ ماں سے بھی یہی عرض کرتے ہیں، امی جان کیا میری آقا صلی اللہ تعالی وسلم خیریت وافیت سے ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا تمہارے آقا کے بارے میں مجھے کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں سے کہا، امی جان آپ کا کرم ہوگا، آپ سب سے پہلے فاروق اعظم کی بہن جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرو، انہیں ضرور پتہ ہوگا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لا چکے ہیں اور وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان کو ضرور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خبر ہوگی۔ اب آپ کی والدہ اب بیٹے کی رضائی کے لیے اماں جمیل بنت خطاب کے پاس آتے ہیں اور خیرت معلوم کرتے ہیں، کر کے اپنے ہمراہ اماں جمیل کو لے کر صدیق اکبر کے پاس واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا میں اماں جمیل کو لے کر آ گئی ہوں، ان سے خیرت معلوم کر لو۔ صدیق اکبر جمیل سے فرماتی ہے، یہ اماں جمیل آپ بتائیے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کیسی ہے، آپ بتا دیجئے۔ اماں جمیل نے کہا، الحمدللہ سرکار قوم و مکان صلی اللہ تعالی وسلم خیریت سے ہیں۔ پھر فرماتی ہے، یہ اماں جمیل یہ بھی بتاؤ کہ اس وقت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تشریف فرمائے؟ اماں جمیل نے کہا، اس وقت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن الارقام کے گھر آرام فرما رہی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا اب تو تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیریت معلوم ہو گئی، لو تھوڑا کھانا کھا لو، خشک ہونٹوں کو پانی کے چند قطروں سے ترک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امی جان خدا کی قسم اس وقت تک میں کھانا نہ کھاؤں گا نہ اور کچھ پیوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے رخ زیبا کی زیارت نہ کر لو۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس۔